السلام علیکم، اردو سٹوریز میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ آج آپ کے سامنے جو ایک کہانی لے کر آئی ہوں وہ ایک اللہ والے اور زہریلے سانپ کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک مسلمان فیملی رہتی تھی۔ وہ بہت نیک دل انسان تھے۔ وہ میاں بیوی اپنے ایک بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے اور کھیتوں میں کام کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کھیتوں میں بے ہوش ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں کے سارے طبیبوں نے دیکھ لیا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ گاؤں کے طبیبوں نے کہا لڑکے سے کہ وہ اپنے ماں باپ کو شہر لے جائیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ لڑکے نے رب کے آگے بہت فریاد کی۔ وہ ایک گاؤں کے امیر آدمی کے پاس پیسے لینے کے لیے بھی گیا، لیکن اس کی کوئی مدد نہ ہو سکی۔ وہ اپنے ماں باپ کو طبیبوں کے پاس شہر میں ایسے ہی لے گیا۔ طبیبوں کی بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے بغیر پیسوں کے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکا ویسے ہی گھر واپس آ گیا، ایسے ہی مایوس بیٹھا رب کے آگے فریاد کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ پلیز اللہ میرے ماں باپ کو ٹھیک کر دے، تو چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ماں باپ کھیتوں میں گئے تھے، انہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن تو سب جانتا ہے، تو سب کی مدد کرنے والا ہے، میری بھی مدد فرما۔ لیکن اس رب کے حضور بہت دعائیں کی، لیکن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ نہ بچ سکے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لڑکے نے اس پر صبر کیا اور اس نے کہا کہ میں ایک طبیب کے پاس جاؤں گا اور اس سے سارے عمل سیکھوں گا اور میں بہت بڑا طبیب بنوں گا۔ وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ اسے ایک روشنی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو اس کو اپنے سامنے ایک بزرگ ہستی نظر آئی۔ اس نے کہا میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس بزرگ ہستی نے بتایا کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے، تمہیں ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا اور پھر میں نے تمہارا علاج کیا ہے، جس کی وجہ سے اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ بھی ایسے ہی بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مل کے جی سے جا ملے۔ اس بزرگ نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ کو بھی ایسے ہی کسی سانپ نے کاٹا تھا، وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے، یوں ہی نظر آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا اچھا، تو آپ اس کا علاج جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ طبیب ہیں، کیا آپ مجھے بھی یہ سارے عملات سکھائیں گے تاکہ میں اس سانپ کا مقابلہ کر سکوں اور اس سے لوگوں کی جان بچا سکوں؟ انہوں نے کہا یہ بہت خطرناک سانپ ہے، پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں لگتا، اس جسامت میں بھی بہت بڑا ہے۔ اس لڑکے نے کہا آپ مجھے عمل سکھا دیں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر سکھاؤں گا، اگر تم کسی میں بھی بے بات نہیں کرو گے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو گے۔ لڑکے نے حامی بھر لی۔ لڑکے نے طبیب سے عمل سیکھنا شروع کر دیا۔ طبیب ایک مسلمان اور نیک دل انسان تھا، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا، لڑکا بھی اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا اور وہ شہر شہر، جگہ جگہ، گاؤں گاؤں اور جنگلوں میں علیحدہ جاتے اور علیحدہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے اور اپنے طبیب سے تمام امراض کے بارے میں جانتا اور ان سے سیکھتا تھا۔ اسی طرح گاؤں کے لوگ بھی آئے دن سانپوں سے کاٹ کر بے ہوش ہو رہے تھے اور مر رہے تھے۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بڑا افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ وہ یہ سارا کچھ سیکھ چکا تھا۔ وہ گاؤں واپس آ کر لوگوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد طبیب کی موت ہو گئی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لڑکا گاؤں واپس آ گیا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور ان کو جان بچانا شروع کر دی۔ اسی طرح وہ گاؤں میں بہت مشہور ہو گیا، سارے اس کے بڑے بہن ہو گئے۔ لڑکا بڑا خوش تھا کیونکہ سارے ہی اس کو بہت اچھا طبیب ماننے لگے تھے اور اس کی قدر کرنے لگے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسی امیر آدمی کو جو غیر مسلم تھا، اس کے بچے کو کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے مختلف طبیبوں کو بلایا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کو کسی نے اسی طبیب کے بارے میں بتایا
کہ وہ طبیب لڑکا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تمہارے لڑکے کا علاج بھی اسی سے ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس طبیب کے پاس گیا اور اس سے علاج کروایا۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کا علاج کروں گا۔ انہوں نے اس کا علاج کر دیا اور وہ بڑے خوش ہوا۔ اس نے غیر مسلم نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں تم کہتا ہوں تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ ایک مسلمان ہو جاؤ تاکہ ہم اس سانپ کو مانگ سکیں۔ مجھے بشارت ہوئی تھی کہ تم جب مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم اس سانپ کو مار سکیں گے۔ اسی طرح وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا اور وہ گاؤں میں آئے اور آ کے دیکھا تو وہ سانپ بھی گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کو ڈس سکے۔ انہوں نے اللہ کے کرم سے ایسے عملات کیے کہ وہ سانپ وہیں مر گیا اور ان سب کی جان چھوٹ گئی۔ وہ